اچھا، سوچ کی بنیاد آخر ہے کیا؟ کبھی کبھی جواب بہت ہی غیر متوقع جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، جیسے کہ بچوں کی ریاضی کی ایک بالکل بنیادی کتاب میں۔ تو آج ہم اسی کتاب کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ذہن عادات کو سمجھنے سے بہت پہلے اصل میں سوچنا سیکھتا کیسے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ذہن عادات کو سمجھے بغیر ریاضیاتی انداز میں سوچنا کیسے شروع کرتا ہے؟ جواب کافی حیران کن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز گنتی یا جمع تفریق سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے عادات سے بھی پہلے، دنیا کو سمجھنے کی بنیادی مہارتوں سے۔ اور پہلا قدم وہ ہے دیکھنا سیکھنا۔ اب یہ صرف کھیل نہیں ہے، دیکھیں ٹریسنگ اور رنگ بھرنے جیسی مشقیں جو ہیں وہ ہاتھوں اور آنکھوں کے درمیان ایک بہت اہم تعلق بناتی ہیں، جو دماغی نشوونما کی بنیاد ہے۔ اسی طرح دماغ جسم پر قابو پانا اور شکلوں کو پہچاننا سیکھتا ہے۔ اور یہیں سے منطقی سوچ کا پہلا بیج بویا جاتا ہے، یعنی چیزوں کو ان کی مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹنا سیکھنا۔ اسی عمل کو کہتے ہیں درجہ بندی یا کیٹیگرائزیشن۔ اس کی سب سے پہلی مثال ہے رنگوں کو پہچاننا۔ دماغ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ایک ہی خصوصیت جیسے سرخ رنگ کئی الگ الگ چیزوں میں ہو سکتی ہے، جیسے سیب میں، ٹماٹر میں یا کسی کیڑے میں۔ یہ ایک ہی نام کے نیچے مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ درجہ بندی دماغ کو معلومات کو ترتیب دینے کا ایک بہت ہی طاقتور طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ بے ترتیبی میں ایک نظم پیدا کرنے کا پہلا قدم ہے، جو آگے چل کر ہر قسم کی پیچیدہ سوچ کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، جب ذہن چیزوں کو گروہوں میں بانٹنا سیکھ لیتا ہے نا، تو اگلا قدم ہوتا ہے ان کے آپسی تعلق کو سمجھنا۔ یعنی صرف یہ نہیں جاننا کہ کوئی چیز کیا ہے، بلکہ یہ بھی جاننا کہ وہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں کیسی ہے۔ یہ سب شروع ہوتا ہے بہت ہی بنیادی دوہرے موازنے سے۔ دنیا کو مخالف جوڑوں میں منظم کیا جاتا ہے، بڑا بمقابلہ چھوٹا، موٹا بمقابلہ پتلا، بھاری بمقابلہ ہلکا۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک بہت ہی بنیادی طریقہ ہے۔ کتاب میں ایسے واضح بصری تضادات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشقیں دماغ کو موازنہ کرنے اور پھر فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جو تجزیاتی سوچ کی بالکل جڑ ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی ذہنی جست لگتی ہے۔ اب چیزیں اکیلی نہیں رہیں، بلکہ انہیں ہمیشہ دوسری چیزوں کے حوالے سے سمجھا جانے لگتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوچ کا عمل اب سادہ دوہرے جوڑوں سے آگے بڑھ رہا ہے، ایک پورا اسپیکٹرم متعارف ہو رہا ہے۔ اب یہ صرف بڑا نہیں ہے، بلکہ بڑا، اس سے بھی بڑا اور سب سے بڑا ہے۔ ذرا اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزوں کا موازنہ ایک سیدھا سادہ فیصلہ ہے، لیکن جب موازنہ کئی چیزوں کا ہو تو یہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دماغ کو ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک زیادہ ترقی یافتہ سوچ ہے۔ تو اب ہم ریاضی سے پہلے کی سب سے اعلیٰ مہارت کی طرف بڑھ رہے ہیں، پوشیدہ اصولوں اور نمونوں کو پہچاننا۔ یہ صرف اسے سمجھنا نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، بلکہ اس اصول کو سمجھنا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے کہ ہم جواب دیکھیں، ایک لمحے کے لیے خود سوچیں، ان شکلوں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ آگے کیا آنا چاہیے؟ دماغ ابھی بالکل اسی منطقی عمل سے گزر رہا ہے جو یہ کتاب سکھا رہی ہے۔ یہ نمونوں کو پہچاننے کی مشق ہے اور ایبسٹریکٹ تھنکنگ یعنی تجریدی سوچ کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس میں ایک اصول کو سمجھنا شامل ہے، جیسے دائرہ، بیضوی دائرہ، اور پھر اسی اصول کی بنیاد پر پیشگوئی کرنا کہ آگے کیا ہوگا۔ اور اسی مہارت کا دوسرا رخ ہے مختلف چیز کو تلاش کرنا۔ اگر پیٹرن پہچاننا، اصول کو سمجھنا ہے، تو یہ مشق اس چیز کو ڈھونڈنا ہے جو اس اصول کو توڑ رہی ہے۔ یہ مشق دماغ سے ایک ساتھ دو کام کرواتی ہے۔ پہلے چیزوں کو گروپ میں بانٹو، جیسے یہ پھل ہے یا کھلونے، اور پھر وہ چیز ڈھونڈو جو اس گروپ میں فٹ نہیں ہوتی۔ یہ بیک وقت درجہ بندی اور اصول کو پرکھنے کا ایک امتحان ہے۔ اور یہیں آ کر ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ بچپن کی یہ سادہ مشقیں ہماری بالغ زندگی کی بنیاد ہیں۔ اسپیم ای میل کو پہچاننے سے لے کر کوڈ میں غلطی ڈھونڈنے تک، اصولوں کو پہچاننا اور مستثنیات کو تلاش کرنا ایک بنیادی انسانی مہارت ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ریاضی کی بنیاد عادات سے کئی زیادہ گہری ہے۔ یہ اصل میں دنیا کو دیکھنے اور اسے منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس پورے تجزیے کا نچوڑ یہی ہے،
ریاضی صرف حساب کتاب کا نام نہیں بلکہ یہ سوچ کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ دنیا کو درجہ بندی، موازنہ اور نمونوں کے ذریعے سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا نقشہ جو ہم نے دریافت کیا، ہاتھوں پر قابو پانے سے لے کر چیزوں کو گروپوں میں بانٹنے، پھر ان کا موازنہ کرنے اور آخر میں ان کے پیچھے چھپے اصولوں کو سمجھنے تک۔ یہی وہ مراحل ہیں جو ایک ریاضیاتی ذہن کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہم اس آخری سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ریاضی صرف اسکول کا ایک مضمون نہیں بلکہ دنیا کو سمجھنے کا ایک بنیادی لینس ہے، تو یہ ہماری تعلیم اور سیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اس پر غور کریں۔